السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرا اسلام بائے بنت ہوا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت یمن کے ایک گاؤں کرن کے قبیلہ مراد آباد میں ہوئی۔ آپ کے والد محترم کا نام عامر ہے اور آپ کی والدہ نے آپ کا نام اویس رکھا اور اس نام کی وجہ سے آپ نے شہرت پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم عامر کا انتقال آپ کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کافی ضعیف اور نابینا تھی اور آپ کی والدہ کا نام بدار بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے اپنی عمر کا زیادہ تر حصہ اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں گزارا تھا۔ آپ جلیل القدر تابعین اور 40 پیشواؤں میں سے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اویس احسان و مہربانی کے اعتبار سے بہترین تابعین میں سے ہیں۔ بعض اوقات آپ وسلم یمن کی جانب رخ کر کے فرمایا کرتے تھے کہ میں یمن کی جانب سے رحمت کی ہوا آتی ہوئی پاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 70,000 ملائکہ کے آگے جو اویس کرنی کے مانند ہوں گے۔ اویس کو جنت میں داخل کیا جائے گا تاکہ مخلوق ان کی شناخت نہ کر سکے سوائے اس شخص کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ان کے دیدار سے مشرف کرنا چاہیں۔ اس لیے آپ نے خلوت نشین ہو کر مخلوق سے روپوشی اختیار کی، محض اس لیے کہ عبادت و ریاضت اختیار کر سکیں اور دنیا آپ کو برگزیدہ تصور نہ کرے، اور اسی مصلحت کے پیش نظر قیامت کے دن آپ کی پردہ داری قائم رکھی جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا شخص ہے کہ جس کی شفاعت سے قبیلہ ربیعہ اور مضر کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر گناہوں کو بخشا جائے گا۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ شخص کون ہے اور کہاں مقیم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا پاک بندہ ہے۔ پھر صحابہ کی اصرار کے بعد فرمایا کہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ کیا کبھی وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی نہیں، لیکن چشم ظاہری کے بجائے چشم باطنی سے اس کو میرے دیدار کی سعادت حاصل ہے، اور مجھ تک نہ پہنچنے کی دو وجوہات ہیں۔ اول تو غلبہ حال اور دوسرا تعظیم شریعت، کیونکہ اس کی والدہ مومنہ بھی ہیں اور ضعیف اور نابینا بھی ہیں، اور اویس شتربانی یعنی اونٹ ہانکنے والا کے ذریعے ان کے لیے معاش حاصل کرتا ہے۔ پھر جب آپ نے صحابہ نے دریافت کیا کہ کیا ہم میں سے کوئی ان سے ملاقات کر سکتا ہے، یعنی ہمیں کوئی شرف حاصل ہے کہ ہم ان سے ملاقات کریں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، البتہ عمر و علی سے ان کی ملاقات ہوگی، اور ان کی شناخت یہ ہے کہ پورے جسم پر بال ہیں اور ہتھیلی کے بائیں پہلو پر ایک درہم کے برابر سفید رنگ کا داغ ہے، لیکن وہ برص کا داغ نہیں ہے۔ لہذا جب ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام پہنچانے کے بعد میری امت کے لیے دعا کرنے کا پیغام بھی دینا۔ پھر جب صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کے پہن یعنی پوشاک کا حقدار کون ہے تو فرمایا کہ اویس کرنی ہے۔ دور خلافت راشدہ میں جب حضرت عمر اور حضرت علی کوفہ کے مقام پر پہنچے اور اہل یمن سے ان کا پتہ معلوم کیا تو کسی نے کہا کہ میں انہیں پوری طرح سے تو نہیں جانتا ہوں، البتہ ایک دیوانہ آبادی سے دور عرفق کی وادی میں بکریاں چراتا ہے اور خشک روٹی اس کی غذا ہے، لوگوں کو ہنستا ہوا دیکھ کر خود روتا ہے اور روتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر خود ہنستا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اویس نماز میں مشغول ہیں اور ملائکہ ان کے اونٹ چرا رہے ہیں۔ فراغت نماز کے بعد جب ان کا نام دریافت کیا تو جواب دیا عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اپنا اصلی نام بتائیے، تو انہوں نے اپنا نام بتایا کہ اویس۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ دکھائیے، تو انہوں نے جب ہاتھ دکھایا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ نشانی کو دیکھ کر حضرت عمر نے دست بوسی کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک پیش کرتے ہوئے سلام پہنچا کر امت کے حق میں دعا کرنے کا پیغام بھی دیا۔ یہ سن کر اویس کرنی نے عرض کیا کہ آپ خوب اچھی طرح دیکھ بھال فرما لیں، شاید کوئی وہ دوسرا فرد ہو جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کی نشاندہی فرمائی ہے وہ آپ ہیں۔ یہ سن کر اویس کرنی نے عرض کیا کہ عمر تمہاری دعا مجھ سے زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں تو دعا کرتا ہی رہتا ہوں، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پوری کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت اویس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک کچھ فاصلے پر لے جا کر اللہ سے دعا کی کہ یا رب، جب تک تو میری سفارش پر امت کی مغفرت نہیں کرے گا تو میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہرگز نہیں پہنوں گا، کیونکہ تیرے نبی نے اپنی امت کو میرے حوالے کیا ہے۔
चुनांचे गैब से आवाज़ आई कि तेरी सिफारिश पर अफराद की मग़फ़िरत कर दी गई है। आप इसी तरह मशहूर दुआ थे कि हज़रत उमर और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा आपके सामने पहुँच गए, और जब आपने सवाल किया कि आप दोनों हजरात यहाँ क्यों आ गए, मैं तो जब तक पूरी उम्मत की मग़फ़िरत ना करा लेता तो उस वक़्त तक ये लिबास कभी ना पहनता। हज़रत उवैस ने हज़रत उमर और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा कि अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्तों में से हैं तो बताइए कि जंग उहद में आप सल्लम का कौन सा दांत मुबारक शहीद हुआ था, और आपने इत्तिबाए नबी में अपने तमाम दांत क्यों ना तोड़ दिए। ये कहकर आपने तमाम टूटे हुए दांत दिखाकर कहा कि जब दांत मुबारक शहीद हुआ तो मैंने अपना एक दांत तोड़ डाला, फिर ख्याल आया कि शायद कोई दूसरा दांत मुबारक शहीद हुआ हो। इसी तरह एक एक करके मैंने तमाम दांत तोड़ दिए। मुझे उस वक़्त सुकून नसीब हुआ। ये देखकर दोनों सहाबा पर रिक्कत तारी हो गई और अंदाज़ा हो गया कि अदब का यही हक होता है। अगरचे हज़रत उवैस दीदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशर्रफ नहीं हो सके, लेकिन इत्तिबाए रिसालत का मुकम्मल हक अदा करके दुनिया को दर्स अदब देते हुए रुखसत हो गए। तो व्यूअर, ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।